السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں کامران رانا اور آج ہم آپ کو لے چلیں گے پنجاب کے ایک ایسے تاریخی شہر کی طرف جس کی مٹی میں صدیوں کی داستانیں دفن ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں چونیا کی۔ وعلیکم السلام کامران۔ چونیا ایک ایسا نام ہے جو سنتے ہی ذہن میں تاریخ، دروازے، فصیلے اور راجاؤں کی کہانیاں ابھر آتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ چونیا آخر ہے کیا؟ صرف ایک شہر یا واقعی ایک مکمل تاریخ؟ بہت اچھا سوال عائشہ۔ چونیا صرف ایک شہر نہیں بلکہ یہ تہذیبوں کا سنگم رہا ہے۔ مورخین کے مطابق یہ علاقہ قدیم زمانوں میں تجارتی اور دفاعی لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا، اسی لیے مختلف ادوار میں اسے خاص مقام حاصل رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونیا کو ایک زمانے میں دروازوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ کامران، کیا یہ درست ہے کہ کبھی چونیا کے گرد فصیل اور کئی بڑے دروازے موجود تھے؟ بالکل درست۔ چونیا دیوی دروازہ، گرو دروازہ اور دیگر دروازے نہ صرف شہر کی حفاظت کرتے تھے بلکہ یہ تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کے اہم راستے بھی تھے۔ آج اگرچہ ان میں سے چند ہی باقی ہیں مگر وہ اب بھی ماضی کی شان اور عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ چونیا کی تاریخ صرف جنگوں اور حکومتوں تک محدود نہیں رہی، یہ شہر علم، ثقافت اور صوفی روایت کا بھی مرکز رہا ہے۔ یہاں کئی بزرگوں اور صوفیاء کرام نے اخلاق، محبت اور انسان دوستی کا پیغام عام کیا۔ بالکل، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چونیا کی فضا میں آج بھی ایک روحانی سا سکون محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ شہر مغلیہ دور میں بھی نمایاں رہا اور بعد ازاں سکھ اور برطانوی ادوار کے اثرات بھی یہاں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ آج کا چونیا اگرچہ جدید دور میں داخل ہو چکا ہے، مگر اس کی گلیاں، پرانی عمارتیں اور تاریخی آثار ہمیں بار بار یہ یاد دلاتے ہیں کہ جو قوم اپنی تاریخ کو نہیں جانتی وہ اپنا مستقبل بھی کھو دیتی ہے۔ بہت خوبصورت بات عائشہ۔ واقعی چونیا ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ماضی کو محفوظ رکھنا ہی اصل ترقی کی بنیاد ہے۔ اور اگر کسی نے چونیا کی پرانی گلیوں میں کبھی قدم رکھا ہو تو اس نے تاریخ کو صرف دیکھا نہیں بلکہ اسے سانس لیتے ہوئے محسوس بھی کیا ہوگا۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہتے ہیں۔ چونیا کی مزید انکہی کہانیوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز ڈیجیٹل، تازہ ترین خبریں درست معلومات کے ساتھ۔